اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، جی کے نیوز کی جانب سے گلزار خان ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم ایک اہم مسئلے کو زیر بحث لائیں گے۔ جب پی ٹی آئی کی حکومت مرز وجود میں آئی تو اسکول ایجوکیشن کی ذمہ داری مراد راز صاحب کو سونپی گئی۔ انہوں نے سب سے پہلے اعلان کیا کہ اساتذہ کے تبادلے کے حوالے سے جتنے الزامات سامنے آتے رہے ہیں، جتنی شکایات سامنے آتی رہی ہیں، ان کا ہم ازالہ کریں گے اور اس ٹرانسفر پالیسی کو ہم الیکٹرانک بنیاد کے اوپر لے کے جائیں گے اور یہ ای ٹرانسفر پالیسی جو کھلائے گی۔ جب یہ سلسلہ شروع ہوا تو جتنے اساتذہ تھے، ان کی جو تنظیمیں تھیں، انہوں نے اپنے خدشات کا اظہار کرنا شروع کیا۔ مجموعی طور پر تو سب نے سراہا، لیکن جیسے یہ سسٹم بنتا گیا، شور شرابہ زیادہ ہوتا گیا، اور پھر جب 3 سال کے دوران پہلی بار اساتذہ کی تبادلے ای ٹرانسفر کے ذریعے ہوئے تو بے شمار مسائل سامنے آئے۔ ٹیچر حضرات اور ان کے نمائندے جو ہیں، ان کی نمائندہ تنظیمیں جو ہیں، وہ سڑکوں پہ آئیں، وزیر تعلیم سے مذاکرات ہوتے رہے، جتنے سیکٹری ایجوکیشن آئے ان سے بھی ان کی بات چیت ہوتی رہی، لیکن معاملہ کسی حل کی طرف نہ پہنچ پایا۔ کوئی بھی اپنی بات ماننے کے لیے تیار نہیں تھا، اور نہ ہی یہ اساتذہ تنظیمیں جو ہیں یہ اس حوالے سے وزیر تعلیم کو یہ اس بات پہ قائل کر سکیں کہ اس پالیسی کہ ان کی اس ای پالیسی میں سکم موجود ہے۔ سکوں کی بات ہوتی رہی۔ جب تبادلے شروع ہوئے تو یہ معاملہ آخرکار عدالت میں پہنچ گیا۔ عدالت میں معاملہ لے جانے میں پنجاب بار کے جو اساتذہ ہیں، ان کی جو بڑی تنظیم ہے پنجاب ٹیچر یونین، وہ اس معاملے کو عدالت میں لے کے گئی، اور پھر عدالت نے ان کی پٹیشن کا فیصلہ کرتے ہوئے یہ قرار دیا کہ حکومت پنجاب اپنی ای ٹرانسفر پالیسی جو ہے، اس میں جو سکم ہے، اس میں جو پیچیدگیاں ہیں، ان کا خاتمہ کرے۔ یہ کون سے سکم ہیں؟ کیا واقعی اس پالیسی میں خامیاں موجود ہیں یا اس میں زیادہ پیچیدگیاں موجود ہیں؟ اس حوالے سے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں پنجاب ٹیچر یونین کے چیئرمین راجہ شاہد مبارک۔ آئیے ہم ان سے بات کرتے ہیں۔ یہ راجہ صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ راجہ صاحب، پہلے تو آپ سب کہتے رہے جی کہ یہ ٹرانسفر پالیسی ویل ڈن کہتے رہے، پھر ایک دم ہی آپ سارے اس کے مخالف ہو گئے، ایسی کیا بات سامنے آئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خان صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ آپ نے ایک اساس ترین معاملے پہ جو اساتذہ کے آج کل مسائل ہیں، اس میں ہمارا یہ موقف ہے جو اس کو اعلیٰ مقام تک پہنچانے کے لیے آپ نے فورم دیا۔ سے اصل میں یہ جب یہ سٹارٹ میں آیا تو اس میں ہمیں خوشی تھی کہ اس میں جو سفارشی کلچر ختم ہو رہا ہے، رشوت کا بازار بند ہو رہا ہے، اور ہمارے ٹیچر دور دراز سے ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں دفتروں کے چکروں سے بچ گئیں، اور ایک موبائل فون پہ اس کی ایپ لوڈ کر کے اس پہ آپ کو ٹرانسفر اپلائی کر سکتے ہیں، اور وہ میرٹ پہ ہو رہا تھا۔ 1-2 دفعہ جب ہماری ریگولر ٹرانسفر ہوئی تو اس میں تو یہ ٹھیک رہا ہے، مطلب میں ٹرائی کر رہا تھا، میرا ہوا ہے وہاں پہ، اگر میرا میرٹ پہ میرا نام آ رہا ہے تو وہ ٹھیک، وہ مل کر میرٹ پہ ہوا۔ لیکن جب یہ پہلی دفعہ اس دفعہ جو ریشنلائزیشن کے نام سے ہمارے جبری تبادلے کیے، اس میں ہمیں پتہ چلا کہ اس میں کون کون سی خامیاں ہیں، اور وہ اس خامیوں میں ہم نے بہا رہا، ہمارے جو دیگر قائدین ہیں ان کے ساتھ مل کے منسٹر صاحب سے بھی ہمارے مذاکرات ہوئے، جو سیکرٹریز آتے رہے ان سے بھی، ہر فورم پہ ہم پرنٹ الیکٹرانک میڈیا پہ ہم یہ بات کرتے رہے، روڈوں پہ بھی ہم آئے، لاہور میں بھی ہم نے مظاہرہ کیا، اور یہ پوائنٹ ہمارا رہا۔ اس میں جو نتائج ہیں وہ میں آج آپ سے ڈسکس کروں گا۔ سب سے پہلے تو اس میں یہ ہے کہ ہم جو پرانے ٹیچر ہیں، مثلا میں ہوں، ای ایس ٹی وہ اور ایس وی، اسی طرح ہمارے تھے اس میں آئی ٹی، یہ ورژن ہی نہیں ہے اس میں، یہ سسٹم ہی نہیں ہے اس میں کہ ہمارا جو عہدہ ہے وہ آئے گا، میں ای ایس ٹی بی ہوں یا ای ایس ٹی جی ہوں یا عربی ٹیچر ہوں، یہ نہیں آئے گا۔ اچھا، یعنی یہ کیٹیگری استاذہ کی اس سسٹم میں موجود ہی نہیں ہے۔ اچھا، تو پھر کیسے آپ کو لوگوں کا ہو گیا؟ اب یہی تو ایشو آ رہا ہے نا کہ اب اس میں ای ایس ٹی وی کا کالم ہی نہیں ہے، جو سینئر ہمارے ایس وی ٹیچرز ہیں وہ اس کا کالم ہی نہیں ہے، وہ پرانے لوگوں میں آتے ہیں، پرانے لوگوں اس میں آئی ٹی میں آتے ہیں، ایس وی میں آتے ہیں، ای ایس ٹی میں آتے ہیں، وہ نہیں ہے، انگلش ٹیچر ہے وہ نہیں ہے۔ یہ سارے اس میں گڑ مڑ ہوا ہے، کوئی سمجھ ہی نہیں لگ رہی۔
نہ ہماری سینئرٹی لسٹ میں پھر آ رہا ہے، نہ ہم ٹرانسفر میں جب جاتے ہیں تو اس میں وہ مثلا میجر ٹرانسفر ہے میری اور آپ کی، تو اس میں وہ یہ ایشو آ رہے ہیں کہ یہ ایس پی ہے، یہ فلاں ہے، وہ جلدی نہیں ہے اس میں، وہ ہم کیا کریں؟ اچھا، کیا ٹیچر کا کہتے ہیں جی کہ ڈاٹا جو ہے کمپیوٹرائز کیا گیا، تو آپ کا جب ڈاٹا کمپیوٹرائز کیا گیا تو کیا اس میں آپ کا ڈیزگنیشن نہیں لکھا گیا کہ ڈیزگنیشن ضرور لکھا گیا ہے، لیکن وہ اس نے ریسیو نہیں کیا، سسٹم نے ریسیو نہیں کیا؟ سسٹم نہیں، یہ سسٹم کی خرابی ہے، یہ نہ اس میں جو اس میں فیڈ کر رہا ہے اس کی ہے، یہ سسٹم کی خرابی ہے، اس میں یہ آیا ہی نہیں ہے۔ اچھا دیکھیں نا، سسٹم تو پنجاب انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ نے بنایا، جی جی تو کیا وہاں قابل لوگ نہیں ہیں، وہاں آپ لوگ نہیں گئے؟ بالکل، ہم ہر جگہ پہ گئے ہیں، ہم نے تحریری دیا ہے، زبانی دیا ہے، میٹنگ میں دیا ہے، لیکن وہاں پہ وہ سنوائی نہیں ہوئی۔ اب جا کے ہم شکر گزار ہیں جسٹس شاہ جمیل صاحب کے، انہوں نے جب ہم نے وزٹ کی 4-5 پیشیاں ہم بھگت چکے ہیں، ڈپارٹمنٹ بھی اس میں آ رہا ہے، سیکٹری لیول کے لوگ آ رہے ہیں اس پہ، لیکن اب تک بھی وہ مطلب معاملہ حل نہیں ہوا۔ اب ہماری ریسنٹلی جو یعنی ایک تو یہ خامی سامنے آئی کہ اس میں ٹیچرز کی جو پرانے پرانے ٹیچر پرانی ان کی ڈیزگنیشن تھے وہ اس میں نہیں ہے، وہ نہیں آ رہے۔ اچھا اس کے علاوہ کیا؟ اس کے علاوہ آگے چلے تو ہمارا جو ریسنٹلی زیادہ ایشو ہے وہ یہ ہے کہ جو ایس ایس ٹی لوگ ہیں ہمارے جو سینئر ٹیچر ہیں ان کے، اچھا اس میں ایک بڑی مزے کی بات یہ ہے کہ جو جب یہ ایس ایس سی جب یہ ریگولر نہیں ہوتے تو ایس ایس سی ہوتے ہیں، اس میں سارے ڈیزگنیشن آ رہے ہیں، یہ سارے اس میں جب وہ ایس ایس سی ہے ریگولر نہیں ہوا اس وقت تک یہ سارے ڈیزگنیشن اس کے آ رہے ہیں۔ جب وہ ایس ایس ٹی ریگولر ہو کے ایس ایس ٹی بنتا ہے اس میں صرف ایس ایس ٹی آرٹس اور ایس ایس ٹی سائنس بنتا ہے۔ اچھا یعنی جو یہی 2 کیٹیگریاں اس میں رہ جاتی ہیں کہ نئے سسٹم میں اسکول انفارمیشن سسٹم میں ایس ایس ٹی آرٹس موجود ہے، ایس ایس ٹی سائنس موجود ہے، کون سے کیٹیگری موجود ہے اس میں؟ اس میں میتھ سب سے بڑی پرابلم ہماری میتھ کی آ رہی ہے، ہمارا میتھ کا ٹیچر وہاں پہ موجود ہے، جبکہ وہ اس کی جب وہ ایس ایس ٹی بنا ہے تو اس کی کیٹیگری کر دی گئی ایس ایس ٹی سائنس، تو وہ اب وہاں پہ میتھ کا ٹیچر موجود ہے جبکہ اس پہ سیٹ وہ خالی شو ہو رہی ہے میتھ کی۔ اب وہ میتھ کے ٹیچر کو اٹھا کے وہ جمعے وہ سائنس میں چلا گیا تو اس کو اٹھا کے دور دراز پھینک دیا گیا کہ یہ فالتو ہے یہاں، جبکہ وہاں پہ میتھ کی سیٹ خالی شو ہو رہی۔ اچھا آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو ایس ایس ٹی کے کیٹیگری ہے اس میں صرف 2 ہی آپشن آ رہے ہیں، سائنس 2 آ رہے ہیں، یا آرٹس؟ جب وہ ریگولر ہوتا ہے 2 آ رہے ہیں، 2 آ رہے ہیں۔ جب وہ ریگولر نہیں ہے ایس ایس سی ہے اس میں بایو بھی آ رہا ہے، ایس ایس ٹی بایو بھی، ایس ایس ٹی فزکس بھی، ایس ایس ٹی میتھ بھی، کمپیوٹر سائنس بھی، وہ سارے آ رہے ہیں، لیکن ایس ایس ٹی بنتا ہے پھر 2 بالکل 2 آپشن آ رہے ہیں سر، 2 کیٹیگری 2 کیٹیگری آ رہی ہیں۔ اچھا کہتے ہیں اس میں کوئی فاصلے کا بھی کوئی ایشو بنا ہوا ہے؟ فاصلے کا تو اس میں یہ اس کے خلاف ہم گئے ہیں، میں آپ کو 2-3 مسالے دوں گا کہ ہمارے کوٹلی ستیوں میں بڑی پہاڑی ایریا ہے، وہاں پہ مری سے اٹھا کے لوگوں کو کوٹلی ستیاں میں بھیجا گیا، کوٹلی ستیوں کے ٹیچرز کو اٹھا کے مری میں بھیجا گیا، انوالی ہائی اسکول سے کوٹلی میں ہے جو دور دراز ہے وہاں سے اٹھا کے مری کاکڑائی ہائی اسکول میں ہمارے ٹیچر کو لگایا گیا، وہ پتہ نہیں وہ ہوائی فاصلہ لیا گیا ہے، وہ کیا لیا گیا ہے اس میں سمجھ نہیں، یا تو ہم اس پہ راضی ہیں کہ اگر وہ جو انہوں نے دیا ہوئی پالیسی میں کہ 12 اور 15 کلومیٹر کے درمیان اس میں تو ٹھیک تھا، لیکن یہ جب وہ جغرافیائی یا پورا فاصلہ اوریجنل نہ پائیں تو وہ کئی کلومیٹر بنتا ہے، اس میں کتنے اسٹاف اس کو چینج کرنے پڑتے ہیں، لیکن گوگل تو وہ سیدھا سیدھا بتا رہا ہے، پتہ نہیں کیسے۔ اچھا یہ صرف پہاڑی ایریا میں؟ پہاڑی نہیں، شہری میں بھی ہے، میں اس کی یہ مثال دوں گا، ہمارا فیض الاسلام ہائی اسکول نمبر 2 ہے، وہاں سے سائنس ٹیچر میتھ کے ٹیچر فیض الاسلام شکریال میں راول پنڈی ایکسپریس وے کے پاس ہے، وہاں سے گورنمنٹ ہائی اسکول بند جو تحصیل مری کا کوٹلی ستیاں کی طرف سے آخری اسکول ہے، وہاں پہ بندہ ٹرانسفر کیا گیا، اس کا جو فاصلہ شو کیا گیا وہ صرف 1 کلومیٹر شو کیا گیا، جبکہ 2 گھنٹے کا تو راستہ ہے ہی۔ اچھا کیا اس سسٹم میں جو جس آپ بتا رہے ہیں کہ جی کہ یہ فاصلہ جو ہے نہیں، تو کیا اس کی کہیں شرمائی بھی ہے آپ کی؟ ہماری سنوائی ہوئی ہے جی، بالکل ہوئی ہے، جب ہم عدالت میں گئے، عدالت نے جب جسٹس صاحب نے ان کو حکم دیا ہے کہ ان کے جو گریونسز ہیں یہ دور کیے جائیں، تو ہمارے بہت سارے لوگ جو دور دراز تھے ان کو واپس کیا گیا انہیں اسٹیشن پہ جن پہ وہ کام کر رہے تھے، اور کچھ لوگ رہ گئے تھے، وہ پچھلی تاریخ کو ہماری 7 تاریخ تھی یا 10 کی 9 تاریخ صحیح مجھے یاد نہیں، اس میں پھر جو رہ گئے تھے جج صاحب نے سختی سے سیکرٹری صاحب کو کہا کہ ان کو آپ 3 دن کے اندر ان کے جواب۔ اس کا مطلب ہے کہ کہیں اگر ایس آئی ایس سسٹم میں کہیں کوئی خامی پائی جاتی ہے تو اس کی شنوائی کے لیے کوئی راستہ موجود ہے؟
نہیں، راستہ تو موجود ہے، لیکن اس میں اس راستے میں یہ ہے کہ وہ راستہ صرف لاہور کا ہے. اب اٹک سے بندہ جائے گا لاہور، باولپور سے آئے گا بندہ لاہور ہے، پنڈی سے لاہور جائے گا. اس کی کوئی ایسی میکینزم نہیں ہے کہ ہمارا ضلع راولپنڈی یا ضلع راولپنڈی میں اس کا کوئی ایسا سسٹم بنا ہو کہ ہم اس کے پاس جا سکیں. اب ہر ٹیچر جو جائے گا، وہ اس دفعہ بھی یہی ہوا ہے کہ ہماری فیمیل ٹیچریں بھی وہ لاہور گئی ہیں، وہ اپنا پرسنل ہیئرنگ کروا کے آئی ہیں وہاں سے. اس آپ کا کہنے کا یہ بھی مطلب ہے کہ جی کہ ضلعی سطح پر چونکہ پنجاب ذیلی سطح پر ضلعی سطح پر ہر ذیلی سطح پر اس کا ہونا چاہیے، اس کا سسٹم ہونا چاہیے، لیکن ابھی نہیں ہے. ابھی نہیں ہے. لیکن وہ میرا خیال ہے جج صاحب نے جو ان کو دیا ہے، آرڈر دیے ہیں کہ اس کو دور کریں، اور یہ ہمارے اس مسائل میں تھا کہ ہم اس کو ضلعی سطح پہ آپ اس کو کریں. اور دوسرا اس میں ایک بڑا ایشو یہ آ رہا ہے کہ جو قانونی طریقہ ہے، آئینی طریقہ ہے، اس میں باقاعدہ جو اختیارات ہیں ان کی تقسیم ہے. اس میں ڈی او کے علاحدہ ہیں، ای ڈی او کے، سی او صاحب کے علاحدہ ہیں، اس طرح اتھارٹیوں کے ہیں. لیکن اس سسٹم میں وہ بالکل لوگ بے اختیار ہو گئے. اس میں صرف یہ آپ کے پاس ایک آرڈر آئے گا، سی او صاحب نے اس پہ سائن کرنے، اور ضروری نہیں ہے کوئی سائن ہو جائیں گے، وہ پہلے بس یہ اکاؤنٹ آفس کے لیے ایک فارمیلٹی رہے گی. جو اختیارات ہیں وہ آئین سے متصادم نہیں ہے. پالیسی اور ہے، پالیسی جو ہے وہ آئین سے ٹکرا رہی ہے. یہ جج صاحب نے بھی کلیئر کیا ہے کہ آئین بڑا ہے، پالیسی اڑ بھی سکتی ہے. اچھا، پالیسی اور آئین کا آپ کہہ رہے ہیں کہ اس میں فرق ہے، تو یہ پالیسی اور آئین میں یہی فرق ہے سر کہ جی کا اتھارٹی نیچے نہیں ہے؟ نہیں، ہمیں تو یہ ابھی تک یہی پتہ چلا ہے کہ ہمیں جو اتھارٹیاں ہماری، مثلا ہمارا جو اب جو سسٹم چل رہا تھا، اس میں تبادلے کے لیے پہلے تبادلے کے لیے ہمارا یہ تھا کہ سی او صاحب جو کرتے تھے، پروپوزل بناتے کہ ڈی سی صاحب کو بھیجتے تھے، وہ اپروول دیتے تھے، ہمارے ٹیچر کی ٹرانسفر ہو جاتی تھی. کیونکہ جو اپوائنٹنگ اتھارٹی ہوتی ہے وہی ٹرانسفر تھا، وہی اتھارٹی، وہی قانونی طور پہ یہی ہے. صحیح. اچھا، اس کے علاوہ کیا بات خامی اس میں سامنے آئی؟ اس میں یہ بھی ہے نا کہ یہ کہ اس کا ہمارا سینسی فارم وہ دیتے ہیں ہر سال. سینسس فارم جو ہوتا ہے اس کا سارا ریکارڈ اس کا ہمیں لکھنا پڑتا ہے نا، پورے سال کا، کتنے بچے آئے، کتنے گئے، اور اس وقت کیا ہے، فنڈنگ کیا ہے، سارا سسٹم. اس میں ہمارا ایک ایشو یہ آ رہا ہے کہ ہمارے جو این ایس بی اور ایف ٹی ایف کا سسٹم ہے، ہمارا وہ چلتا ہے مالی سال کے لحاظ سے 1 جولائی سے 30 جون تک، جبکہ ان کا ہے یہ چلتا ہے 1 نومبر سے 31 اکتوبر تک. وہاں پہ ہمارا پھر ڈفرینس آ جاتا ہے، وہ سسٹم سارا وہ خراب ہو جاتا ہے کہ ہم مالی سال کے حساب سے چل رہے ہیں، وہ ہمارا جو بجٹ ہے یا جو پیسے آتے ہیں وہ اس سے، اور ہمیں جو جواب دینا پڑتا ہے وہ 1 نومبر سے 31 اکتوبر تک دینا پڑتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ صرف ٹیچرز کی ٹرانسفر ایشو نہیں، ٹرانسفر ایشو نہیں ہے سر، ٹرانسفر ایشو نہیں، بلکہ اس میں یہ بھی ایشو ہے کہ جی اسکول کے جو انتظامی معاملات ہیں وہاں پہ بھی اس سسٹم نے وہاں پہ چیتیاں پیدا کر. یہ تو اب ظاہر ہوا ہے جب جو ہم فیلڈ میں گئے ہیں، جو ہمارے شاید اس میں اور بھی کچھ خامیاں ہوں جو ابھی تک ہم، یہ سسٹم چلے گا، اچھا سسٹم ہے، لیکن یہ خامیاں دور کر کے جو ہم آگے چلیں گے شاید اس میں اور بھی خامیاں ہوں. اچھا، ایک بات چلتی ہے ریٹک پوسٹ کی. جی جی. تو ریٹک پوسٹ میں عموماً ہوتا ہے کہ اگر اس کیٹیگری میں ٹیچر موجود نہیں ہے تو دوسرے سے لایا جاتا ہے. وہ بھی ایشو کیا اس ٹرانسفر پالیسی میں؟ بہت سارے لوگ ایسے موجود ہیں ہمارے جو ریٹک ہیں، مطلب اگر کوئی اور پوسٹ ہے، دوسری پوسٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کام کر رہے ہیں، چاہے کسی مجبوری کی وجہ سے، کسی ایڈجسٹمنٹ کی وجہ سے. پہلے مینول سسٹم تھا، اس میں وہ ایڈجسٹ ہوئے، یہ اس میں نہیں آ رہی. نہ کوئی ایسی اتھارٹی ہے کہ اس کو فوراً وہ چینج کرے. وہ بھی وہ جائے گا، یہ جو ان کا بنا ہوا ہے ٹھیکیداری سسٹم، پنجاب جو اس کا انفارمیشن بورڈ ہے، جو وہ اس کے پاس وہ جائے گا. وہ اسیسمنٹ اس کے پاس کسی کی بھی نہیں ہے، وہ اس بورڈ کے ایک پرائیویٹ اتھارٹی ہے اس کے پاس ہے، وہ اس کے پاس جا کے کرے گا. اس کے بعد پروسیس میں کیا کتنا ٹائم لگتا ہے، وہ جا کے ٹرانسفر ہوگا. بس میں اس میں آپ سے باتیں ہوئی ہیں 2 3 4 5 پوائنٹ میں نے آپ کو بتا دی ہیں. اس میں جو تھرڈ پارٹی کا ہمارا پی آئی ٹی بی کا چل رہا ہے، اس میں صرف پرائیویٹ لوگ نہ ہوں. ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ اتھارٹیاں جو ہیں، ڈسٹرکٹ لیول پہ اتھارٹیاں جو بنی ہیں، وہ گراؤنڈ ریئلٹی سمجھ سکتی ہیں، وہ ہمارے مسائل ان کو آن بورڈ لینا چاہیے، اور ان کے نمائندے وہ اس میں موجود ہونے چاہیے. یہ صرف اس ٹھیکیداری سسٹم میں ہمارا بیڑا غرق ہو رہا ہے. تو اس میں یہ ہے کہ یہ تو ضلعی سطح پہ اس کا کوئی آفس، کوئی ہمارا جہاں پہ ہم اپیل کر سکیں، کوئی اپنے مسائل جا کے بتا سکیں، وہ بھی ہونا چاہیے. اور اس پہ بورڈ میں ہمارے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے لوگ بھی ہونے چاہیے. اسی طرح اس میں ہے ہمارا جو اسٹوڈنٹ ہم داخل کرتے ہیں، اس میں ہمیں چاہیے ہوتا ہے ان کا آئی ڈی کارڈ یا بے فارم میں ان کے والد کا آئی ڈی کارڈ اور ڈیٹ آف برتھ، جو مین چیزیں ہیں چیز جو اٹھاتا ہے. اس میں ایک واضح کی بات آپ کو بتاؤں کہ وہاں
اگر کوئی کیس ہمارے پاس ٹوینس برادرز کا آ جاتا ہے، ٹوین سسٹرز کا آ جاتا ہے، اس میں جب وہ سیم اس کی آئے گی ڈیٹ آف برتھ، والد کا آئی ڈی کارڈ سیم آئے گا تو وہ نہیں آئے گا، وہ ایک کو کرے گا دوسرے کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا. چلیے یہ ایکسیپشنل کیسز ہوئے نا. لیکن نہیں، ہے تو یہ خامی ہے نا، مطلب تھوڑے ہی صحیح لیکن ہے تو یہ خامی ہے نا. جس کے پاس ایک اسکول میں آ جائے 2 بچے، وہ پرابلم ہی اس کے لیے ہوگی. صحیح. اسی طرح آپ جو بچے داخل کر رہے ہیں ہمارے اسکول میں، اگر بچہ مہینہ نہیں آیا، وہ مائگریٹ کر گیا، کوئی اور پرابلم ہو گئی، اب ہم اس کو ڈیلیٹ کریں گے، وہاں سے ڈیلیٹ کریں گے. پنجاب میں جہاں بھی ہو جائے گا، جب اس کا آئی ڈی کارڈ، اس کی والد کا آئی ڈی کارڈ اور ڈیٹ آف برتھ اس کی لکھی جائے گی تو وہ کہے گا کہ آلریڈی ایگزسٹ، وہ شامل ہی نہیں ہو سکتا. اچھا، کیا اس کا مطلب ہے کہ جی اگر کوئی ٹیچر بھی ہوگا اور اس سے کہیں انٹری کرتے ہوئے اسپیلنگ غلط ہو گئی یا کوئی چیز غلط لکھ گیا تو وہ بھی اس میں بھی نہیں، اس کے لیے تھوڑا سا یہ ایشو ہے کہ کچھ عرصے بعد یہ دیتے ہیں کہ اس کی آپ کریکشن کریں. کہیں بیچارے رات جاگتے رہتے ہیں، وہ 24 گھنٹے کے لیے کھولتے ہیں، 48 گھنٹے کے لیے. اس میں اتنا ایک دم رش ہو جاتا ہے نا کہ وہ سسٹم ہی بلاک ہو جاتا ہے. وہ لوگ جا کے کسی کا ٹھیک ہوتا ہے، کسی کا نہیں ہوتا. کئی لوگ ڈی ایم او سی او آفس کے چکر لگا کر تھک جاتے. لیکن وہ یہ ہے کہ اس میں آخر کار جا کے ہو ہی جاتا ہے. اچھا صحیح. اچھا، ایسا یہ سسٹم میں کسی کو اختیار حاصل ہے اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں؟ کم از کم ضلعی سطح پہ کسی کو بھی اختیار نہیں ہے. میں نے پہلے آپ کو بتایا، ہمارے افسان جو رہ گئے ٹوٹل، وہ اتھارٹی کسی میں، اس میں ٹرانسفر اتھارٹی میں یا کسی سسٹم میں پروموشن میں بھی ہے، تاکہ وہ یہاں پہ پروموشن میں بھی کیس بھیجیں گے، وہاں سے ہی وہ آرڈر آپ کے ہوں گے، جو آپ بھیجیں گے اسی میں ہوں گے. اس میں اختیارات کسی کے نہیں رہے. دوسرا ایک ہمارا مین مسئلہ جو ہے، ہمارے جو بچیاں بچے دور دراز علاقوں میں، اس کا ایک میکینزم ہونا چاہیے کہ کسی کی 3 سال سروس ہو گئی ہے، 5 سال ہو گئی ہے، اس کو وہاں سے ٹرانسفر کا حق ہے قانونی طور پہ، وہ جا سکے. اب یہاں ایشو یہ ہے کہ وہاں پہ 3 پوسٹیں ہیں، ایس ٹی آر کے مطابق وہ پوری ہیں. اب وہ وہاں سے ہٹے گا تو کوئی بندہ آئے گا، وہ اپلائی نہیں کر سکتا. جو اپلائی کرے گا تو وہ آئے گا ایس ٹی آر ایشو آ رہا ہے، آپ اپلائی نہیں کر سکتے. جہاں اسکول میں اسٹوڈنٹ ٹیچر ریشو پوری ہے، نہ آ سکتا ہے، نہ جا سکتا ہے، نہ آ سکتا. اور وہ اگر 3 سال، یقین مانے میں کئی بچیاں، مطلب ہماری بہنیں جو میں نے روتے ہوئے بھی دیکھی ہیں، اتنے دور دراز علاقوں میں بچوں کو لے کے والدین سے، اپنے فیملی سے دور رہ رہی. اس میں یہ ہونا چاہیے، میری جو ہماری جو یونین کی سجیشن ہے اس میں یہ ہے کہ 3 سال یا 3 سال کا ہمارا ایگریمنٹ میں لکھا ہو تو 3 سال آپ نے ایکسٹینشن پہ کرنا ہے. تو اس 3 سال کے بعد اس کو چانس ملنا چاہیے، کوئی اور ٹیچر وہاں پہ بھیج دینا. بالکل صحیح. جی ناظرین، ایس آئی ایس سسٹم میں موجود خامیاں اور پیچیدگیاں آپ نے سنی. راجہ شاہد مبارک، جن کا تعلق پنجاب ٹیچر یونین سے ہے، انہوں نے 10 پوائنٹ تو سامنے لائے، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ جیسے جیسے یہ سسٹم چلے گا اس میں مزید نئی باتیں سامنے آتی رہیں گی. ہمیں توقع ہے کہ یہ حکومت پنجاب اپنی اس ایس آئی ایس سسٹم، جس کو ٹیچرز کی بڑی تعداد سراہ رہی ہے اور ابھی تک سراہتی ہے، اس میں موجود خامیوں کو دور کریں گے، پیچیدگیوں کو دور کیا جائے گا تاکہ ٹیچرز کے لیے مزید آسانیاں پیدا ہوں. ناظرین، آپ سے پھر ملاقات ہوگی، اس وقت تک کے لیے خدا حافظ.